نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ حجرات کا آغاز جو ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو آداب مسلمانوں کو بجا لانے چاہیے اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ شروع میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے پر اپنی رائے کو مقدم رکھو۔ بہرحال انہی کی رائے مقدم رہے گی اگر اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور حتیٰ کہ یہاں تک بھی خیال رکھنا پڑے گا کہ ان کی آواز سے بھی تمہاری آواز اونچی نہ ہونے پائے، ورنہ اس میں بھی اندیشہ ہے کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تم بطور مسلمان اس دنیا سے رخصت نہ ہو۔ اسی سے یہ مسئلہ نکلا ہے کہ درجہ بدرجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر نیچے تک درجہ بدرجہ آداب کا لحاظ کرنا، ادب کا لحاظ کرنا، بزرگوں کا، بڑوں کا، یہ انتہائی ضروری ہے، ورنہ یہ مسئلہ پیش آ سکتا ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے توبہ کی توفیق چھن جائے اور انسان دنیا سے ایمان کے ساتھ نہ جائے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو جو معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں، مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر رہنے کے، خاندان کے اندر رہنے کے جو احکامات ہیں ان کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر کوئی فاسق آدمی تمہارے پاس کوئی اہم خبر لے کر آ جائے، فتبینوا، تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، ایسا نہ ہو کہ تم نادانی کے اندر، لا علمی کے اندر کسی قوم پر چڑھائی کر دو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، تو پھر تمہیں بعد میں شرمندگی اٹھانی پڑے، نادم ہونا پڑے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ ولید بن عقبہ ایک صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر فرمایا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے قبیلہ بنو مستلق کی طرف۔ قبیلہ بنو مستلق وہ قبیلہ ہے کہ جس کے سردار کی بیٹی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ تھی، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ قبیلہ جب ان کے خلاف جہاد ہوا تو اس جہاد میں حضرت ان کے جو جویریہ کے والد تھے وہ بھی ایمان لے آئے، اور حضرت جویریہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے۔ جب ان کے والد ایمان لے آئے تو انہوں نے، اور قبیلے کے سردار بھی تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اب میرے ذمے کیا حکم ہے، میری کیا ذمہ داریاں ہیں؟ تو آپ نے فرمایا سارے اسلام کے احکام جو تھے ان کو بتائے، تو ان کو زکوٰۃ کے بارے میں بتایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بس ٹھیک ہے، آپ ہمیں ایک تاریخ بتا دیں تو میں اپنے قبیلے سے زکوٰۃ اکٹھی کر لیا کروں گا، تو آپ کا کوئی نمائندہ آ کر مجھ سے لے جائے، تو یہ میرے ذمے ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دیا، اور جب وہ سال گزرا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن عقبہ کو اس کام پر مامور فرمایا کہ تم جا کر زکوٰۃ اکٹھی کر لو۔ اب ولید جو ہے چلے مدینہ سے، ادھر ان کو اطلاع تھی حضرت حارث کو جو حضرت جویریہ کے والد تھے، ان کو پتہ تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور اپنا نمائندہ بھیجیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے کا استقبال کرنا چاہیے، تو وہ اپنے بہت سارے آدمیوں کو لے کر اپنے قبیلے سے باہر انتظار میں کھڑے ہو گئے کہ حضور کا قاصد اور حضور کا نمائندہ آتا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔
اب یہ ولید بن عقبہ تو ان کی کوئی دشمنی تھی پرانی اس قبیلے کے ساتھ. انہوں نے جب دیکھا کہ بہت سارے لوگ کھڑے ہیں منتظر، انہوں نے کہا کہ ایسا مجھے مار ہی دیں. دور سے دیکھا، اب ان کو اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں، تو یہ وہیں سے واپس لوٹ آئے. پوچھا نہیں جا کر ان سے، خود ہی خیال کر کے کہ یہ مجھ پر حملہ کر دیں گے اور مجھے یہ قتل کر دیں گے، میری پرانی دشمنی ہے ان کے ساتھ. تو واپس لوٹ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، یعنی بات اور بتائی کہ جی انہوں نے تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو اس پس منظر میں اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اگر کوئی غیر معروف آدمی تمہیں کوئی ایسی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لے کر. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس بات پر غور فرما ہی رہے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حارث تو مجھ سے وعدہ کر کے گیا ہے اور اس کی بیٹی میری اہلیہ ہیں، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، ذمہ دار آدمی ہے، انکار کیسے کر سکتے ہیں. اب سے صحابہ جو اس دن بیٹھے تھے انہوں نے بڑھ بڑھ کر مشورے دینے شروع کر. اب جو اکابر صحابہ تھے وہ تو خاموش رہتے تھے ہمیشہ، لیکن جو دوسرے عام صحابہ تھے ان کا جی حملہ کر دیں گے، اب جہاد کا اعلان کر دیں، ہم تیار ہیں. انہوں نے ان کی جرت کیسے ہوئی یہ زکوٰۃ کے انکار کرنے سے، آپ ایسے کریں، ہمیں حکم کریں، ہم ان پر حملہ کرتے ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش رہے، ابھی آپ نے غور نہیں فرمایا. لیکن جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا صحابہ نے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خالد بن ولید کو مقرر فرمایا کہ تم جا کر تحقیق کرو. لشکر ان کے ساتھ کر دیا، کہا کہ تم نے حملہ نہیں کرنا، پہلے جا کر تحقیق کرو کہ کیا یہ بات سچ ہے اس کی کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو اس سے خالد ابن ولید گئے اور باہر جا کر ٹھہر گئے، اپنے جاسوس بھیجے قبیلے کے اندر کہ جا کے گاؤں کے اندر پتہ کرو کیا حال ہے. ان کا جی لوگ بالکل مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے اور وہ زکوٰۃ دینے میں بالکل راضی ہیں. تو حضرت خالد بن ولید وہاں سے پھر واپس لوٹ آئے اور حضرت حارث کو ساتھ لے کے آئے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا معاملہ جو ہے ڈسکس کیا کہ یہ معاملہ تو ہوا ہی نہیں، ہم تو ان کے استقبال کے لیے، یعنی غلط فہمی کہاں کہاں انسان کو پہنچا دیتی ہے، ہم تو ان کے استقبال کے لیے کھڑے تھے. اب اس سارے پس منظر میں اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ اگر آدمی جو بھی خبر لے کر آئے اس خبر پر عمل کرنے سے پہلے اس کی تحقیق ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، ایسے تم عمل کر لو تمہیں شرمندہ ہونا پڑے گا. فرمایا کہ وَاعْلَمُوا، یہ بات جان لو، ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر وہ تمہاری باتیں جیسا تم کر رہے تھے، حملہ کر دو یہ کر دو، تمہاری باتیں ماننا شروع کر دیں، لعنتم، تم مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اس لیے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ رسول تو اللہ کی رہنمائی کے اندر ہوتے ہیں، رسول کو تمہارے مشوروں کی، تمہاری آراء کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر تمہاری رائے دیکھ کر وہ ماننا شروع کر دیں تم خود مصیبت کے اندر پڑ جاؤ گے. تم اس بات پر شکر ادا کرو وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، کہ اللہ نے ایمان تمہارے دلوں کے اندر ڈال دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو اس ایمان سے زینت دی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے دلوں میں کفر اور نافرمانی اور گناہگاری سے اللہ نے ایک کراہت ڈال دی ہے. أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، فرمایا کہ یہ اصل ایمان ہے، یہ اصل ہدایت والے ہیں کہ جن کے دل ایمان پر جمے رہیں. اور ایمان پر جمے رہنا کیا ہے کہ رسول کی بات پر جمے رہیں، یعنی ایمان پر جمے رہنے کی علامت یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی بات پر راضی رہیں، رسول کی بات پر جمے رہیں اور اپنی بات کو ترجیح نہ دیں، اپنی بات نہ چلائیں، نہ ان کو مشورے دیں، نہ رائے دیں، نہ آگے بڑھیں، ورنہ کیا ہوگا کہ وہ پھر کفر اور فسق اور عصیان کی طرف لوٹ جائیں. اگر اس پہ راضی رہنے کا طریقہ جو ہے، ہدایت کا طریقہ یہ ہے، اس پر وہ قائم رہیں. فضلا من اللہ ونعما، فرمایا یہ جو ایمان ہے تمہارے دلوں کے اندر یہ بھی اللہ کے فضل سے ہے، یعنی تمہاری کوشش نہیں ہے، اللہ کے فضل سے ہے، اللہ کی نعمت سے ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ جو ہے جاننے والا، حکمت والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کس موقع پہ اور کس کی کیا نیت تھی اور کیا اس کا ارادہ تھا. وَإِن طَائِفَتَانِ، پھر اسی تسلسل کے اندر اللہ نے مسلمانوں کی سوسائٹی کے اندر ایک اور حکم بھی نازل فرما دیے تاکہ آئندہ کے لیے بھی اصلاح ہو جائے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں میں سے دو گروہ جو ہے آپس میں لڑ پڑے، قتال بھی ان کا ہو جائے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کرواؤ. یعنی یہ ناممکن نہیں ہے، دو مسلمانوں کا لڑنا یا دو مسلمان گروہوں کا لڑنا ناممکن ہو جائے گا.
غلط فہمی کے اندر بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، لیکن دوسرے مسلمانوں کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ غیر جانبدار ہو کے بیٹھے رہیں۔ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھیں، آگے بڑھ کر ان کی غلط فہمی کو ختم کروائیں اور ان کے درمیان صلح کروا دیں۔ اگر وہ اس کام کو نہیں کریں گے تو وہ بھی مجرم ہو، کیونکہ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے اور سارے مسلمان بھائی ہیں۔ فَإِن بَغَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر ان دونوں گروہوں میں سے صلح تم نے کروا دی، پھر ان دونوں گروہوں میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو تم زیادتی کرنے والے گروہ کے خلاف پھر جہاد کرو، پھر اس سے لڑو۔ یعنی جب تم نے صلح کروا دی تھی اور صلح ہو گئی تھی، پھر ایک نے بڑھ کر اس کی خلاف ورزی کی اور دوسرے پر پھر حملہ کر دیا اور دوسرے کے خلاف پھر جنگ جاری کر دی، اب تم باقی سب کی ذمہ داری ہے کہ اس کے خلاف لڑو، حتی تفیء الی امر اللہ، جب تک وہ اللہ کے حکم کی طرف واپس نہ لوٹ آئیں۔ فَإِن فَاءَتْ، پھر اگر واپس لوٹ آئیں تو پھر بس فَأَصْلِحُوا، صلح کر لو، پھر بھی معاف کر دو۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ، پھر ان دونوں کے درمیان جو عدل کے ساتھ جو ہے صلح کروا دو۔ وَأَقْسِطُوا، اور دیکھو کہ انصاف کرنا، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ انصاف اور عدل جو ہے یہ اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے، بنیادی قدر ہے، اس کو کسی قیمت پر قربان نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اگر انسان اس کو تھام لے ہر قدم پر، ہر جگہ، ہر معاشرے میں، سوسائٹی میں، اپنے گھر میں، گھر سے باہر، کہ مجھے انصاف کرنا ہے اور مجھے انصاف کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، عدل کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ رہے گا نہیں معاشرے میں۔ اب چھوٹی سی بات گھروں کے اندر دیکھ لیں، گھروں کے اندر ہر گھر کے اندر ساس بہو کا جھگڑا ہوتا ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، تھوڑی بہت بات ہو ہی جاتی ہے، تو وہاں پہ مرد کی ذمہ داری کیا ہے؟ مرد، اس کی ذمہ داری بیوی کا ساتھ دینا نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ماں کا ساتھ دینا بھی نہیں ہے، اس کی ذمہ داری انصاف کا ساتھ دینا ہے، دیانتداری کے ساتھ سوچے کہ مجھے اللہ کے حضور جواب دینا ہے، وہ اس بات کو فوری طور پہ نہ کرے، اس بات کو ٹائم دے، وقت دے، 2 4 5 دن، 8 دن، 10 دن، اصل بات کھل کر خود ہی سامنے آ جائے، تو وہ پھر دیکھے انصاف کس طرف کھڑا ہے، بیوی کی طرف کھڑا ہے، ماں کی طرف کھڑا ہے، اس کا ساتھ دے، تو یہ بنیادی قدر ہے، ورنہ انسان جو ہے وہ راستے سے ہٹ جائے گا۔ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، اس ضابطے کو یاد رکھو کہ سارے مومن بھائی بھائی، یہ ایک انٹرنیشنل قانون جو ہے وہ عطا فرمایا، مسلمان کہیں کا بھی ہو، اگر وہ مومن ہے، اللہ رسول کے ماننے والا ہے، تو وہ تمہارا بھائی ہے۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، بھائیوں کے درمیان صلح کروایا کرو۔ اس سے کیا مسئلہ نکلتا ہے؟ بھائیوں کے درمیان بھی چپکلش ہو سکتی ہے، غلط فہمی ہو سکتی ہے، لڑائی ہو سکتی ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس لڑائی پر قائم رہنا شیطانیت ہے، یعنی اس پر جم جانا اور صلح نہ کرنا یہ شیطانیت ہے۔ فرمایا کہ باقی مسلمانوں کی ذمہ داری پھر یہ ہے اس وہاں سے شیطانیت کو دور کریں اور ان کی صلح کروا دیں۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تم پر رحم کرے، یعنی ان اعمال پر، ان احکامات پر عمل کرو گے تو تمہارے دلوں میں تقویٰ آئے گا، تقویٰ آئے گا تو تم اللہ کے رحم کے قابل بنو گے۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔